اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی اس نشست میں جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت، اس کی خصوصیات، اس میں کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام، ان چند چیزوں کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کی توجہ صرف دوڑنے کی طرف ہوتی ہے، وہ کوئی اور چیز دائیں بائیں نہیں سوچتا۔ سو جیسے دوڑنے والے کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہوتی، صرف دوڑ کی طرف رہتی ہے، سو ایسی اذان کے بعد تمہاری توجہ بھی نماز اور خطبے کی طرف رہنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اور تمہیں چاہیے کہ بے اور شراب ہی چھوڑ دو۔ صرف چیزوں کو بیچنا ہی منع نہیں، خریدنا بھی منع ہے، لیکن جب بیچنے والا بیچے گا ہی نہیں تو خریدار کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے وزر البیع، بے کے بارے میں کہہ دیا کہ فروخت نہیں کرنا تو خریداری ویسی ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک دکان پہ خریدار تو بہت سارے ہوتے ہیں، آدمی تھوڑی ہر ایک کو کہہ سکتا ہے تو نہیں خریدنا، تو نہیں خریدنا، جمعے کی اذان کا وقت ہو گیا۔ بس دکاندار سے ہی کہہ دیا گیا کہ تو دکان ہی بند کر دے، یہ خریدار خود ہی چلے جائیں گے، یوں خرید و فروخت دونوں ختم ہو جائیں گے۔ ذالکم خیر لکم۔ دیکھنے میں تو یہ بظاہر نقصان ہو رہا ہے کہ بہت سارے خریدار جو تھے وہ چلے گئے، لیکن حقیقت میں نقصان نہیں بلکہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ جمعے کے دن کو جمعہ اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے جمع ہونے کا حکم سب کو دیا تھا۔ یہود و نصارہ نے جمعے کے دن کو مسترد کر دیا، ایک نے ہفتے کا دن لیا، نصارہ نے اتوار کا دن منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اہل ایمان نے جمعے کا دن کا انتخاب کیا۔ جمعے کے دن کی عظمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نہیں، اس سے پہلے کی تھی، اور لوگ اس میں جمع ہوتے تھے۔ جمعے کے دن کو زمانہ جاہلیت میں عروبہ کہا جاتا تھا، یوم عروبہ۔ یہ جمعے کی اصطلاح بعد میں استعمال کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آپ کے ارشادات ہیں جمعے کی فضیلت کے حوالے سے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ سورج جن ایام پہ طلوع ہوتا ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن۔
حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، یہ جمعے کا دن سارے ایام کا سردار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا، آپ سید الانبیاء ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، شب قدر ساری راتوں کی سردار ہے، ایسے ہی ہفتے کے سارے ایام کا سردار وہ جمعے کا دن۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے، بلکہ روایت میں اگلے الفاظ ہیں وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت اللہ تعالیٰ نے جمعے کو عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں عموماً عیدین کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت اچھا لباس پہنیں گے اور وقت پہ عیدگاہ پہنچیں گے، نہائیں گے دھوئیں گے، خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ روایت میں ہے کہ وہ دن اتنا عظمت والا نہیں جتنا جمعے کا دن عظمت والا ہے، اس کی عظمت کا بھی انکار نہیں، لیکن اگر تقابل کروائیں گے تو جمعے کا دن یہ زیادہ عظمت والا ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے، عیدین کی نمازیں واجب ہیں، فرض کا درجہ واجب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، طبرانی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ یہ ویسے تو 5 نمازوں میں روزانہ آپ فجر کی نماز کی اپنی عظمت ہے، اس کو باجماعت پڑھنا چاہیے، مگر خاص طور سے جمعے کے دن فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا بہت ہی زیادہ فضیلت اور عظمت رکھتا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا مجھے گمان ہے کہ جو بھی اس میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکینوں کا حج جمعے کا دن ہے۔ بڑا عظیم اجتماع تو جمعے کا ہے، حج کا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کی عظمت فضیلت، لیکن فرمایا جو نہیں جا سکتا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جمعہ رکھا ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ مسکینوں کا غریبوں کا حج ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد جہاد میں جاتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتی، آپ نے ہمیں جہاد سے منع کیا ہوا، تو یہ تو ہم سے بہت زیادہ فضیلت لے گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاد و کنہ الحج، تمہارا جہاد حج ہے۔ ایسے آپ نے یہاں فرمایا جو مسکین ہیں غریب ہیں
وسائل نہیں رکھتے اس عظیم سفر کے، وہ جمعے کا اہتمام تو کریں، یہی ان کا حج ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم أتى الجمعہ، پھر جمعے کے لیے آیا، فاستمع وانصت غفر له ما بینہ وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام۔ جس شخص نے جمعے کے دن وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعے کے لیے آیا، خاموش بیٹھا اور غور سے اس نے سنا، کوئی لغو کام نہیں کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہ معاف فرما دیں، جمعے سے لے کر جمعے تک 7 دن یہ، اور 3 دن اضافی، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو آدمی 5 کام کر لے، جمعے کے دن جو آدمی 5 کام کر لے تو اللہ رب العزت اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی شب بیداری کا ثواب عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں اگر 1 روزے کا بھی ثواب ملے اور 1 تہجد کا بھی تو کم نہیں ہے، اور حدیث میں ہے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ 5 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، من غسل واغتسل، من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے غسل کیا، وبکر وابتکر، ایک قول یہ بھی ہے کہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، اس لیے میں نے یہی ترجمہ کیا جس نے غسل کیا۔ بعد نے یہ کہا ہے من غسل واغتسل، دوسرے کو بھی غسل کروایا، خود بھی کیا، وبکر وابتکر، دوسروں کو بھی جلدی جانے کا کہا، خود بھی جلدی گیا۔ پہلا کام جمعے کے دن غسل کیا، دوسرا کام وبکر وابتکر، مسجد میں جلدی گیا، تیسرا کام ومشى ولم يركب، پیدل گیا، سوار ہو کر نہیں، مجبوری الگ بات ہے، لیکن ویسے آدمی افضل یہ ہے کہ جمعے کو پیدل چل گیا ہے، ومشى ولم يركب۔ چوتھا کام وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب جا کر بیٹھے، اگلی صفوں میں قریب۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ پیچھے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یہ جنت میں بھی جائیں گے تو آخر میں ہی جائیں گے۔ امام کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ قیامت میں سب جنتیوں کو اپنی زیارت کروائیں گے، اس زیارت میں اگلی صفوں میں وہی لوگ ہوں گے جو جمعے میں اگلی صف میں ہوتے ہیں، جو جمعے میں جلدی آتے ہیں۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، چوتھا کام یہ کیا کہ وہ امام کے قریب جا کر بیٹھے۔ نمبر 5، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، اس نے بہت غور سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو کام نہیں کیا۔ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، تو ہر ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور 1 سال کے تہجد کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملنے والا اجر ہے۔ اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ ہمارے جیب میں ہو ہم تو اتنا نہیں دیں گے، یہ میرے رب کے خزانے ہیں اور ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، جو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حکم ہے جمعے کے دن خاموش بیٹھنا چاہیے، خصوصاً خطبے کے دوران کوئی بات چیت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد میں روایت ہے، من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب
جس نے جمعے کے دن بات چیت کی آپس میں اور امام خطبہ دے رہا ہے، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، وہ گدھے کی طرح ہے، وہ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو گدھے کے اوپر آپ جتنا مرضی حدیث کا یا تفسیر کا خزانہ رکھ دیں، اسے کیا پتہ ہے؟ نعوذ باللہ، ایسے ہی اس آدمی کو بھی گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو خطبے کے دوران بات چیت کرتا ہے۔ والذی یقول لہ انصت لیس لہ جمعہ، فرمایا جس نے دوسرے سے کہا وہ چپ ہو جا بھائی خطبہ ہو رہا ہے، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی مت کہو دوسرے سے کہ چپ ہو جاؤ، بس تم خود چپ ہو جاؤ بول۔ اگر یہ جملہ کہا گویا اس کا جمعہ ہے ہی نہیں، لیس لہ جمعہ۔ جمعے کے دن جو آدمی جمعہ نہیں پڑھتا، اور اب ایک معمول بن گیا جیسے فرض نمازیں لوگ چھوڑتے ہیں، جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض نمازوں کا چھوڑنا بھی جرم ہے، فرائض میں سے ہے۔ ایسے ہی جمعے کا دن جمعے کی نماز چھوڑ دینا ان سے بھی بڑا جرم ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو الجعد الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے سستی کاہلی کی وجہ سے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من ترک الجمعہ من غیر ضرورت، جس نے بغیر کسی ضرورت اور عذر کے جمعہ چھوڑ دیا، کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل، اسے منافق لکھا جائے گا ایسی کتاب میں جو نہ کبھی اس کو مٹایا جائے گا نہ تبدیل کیا جائے گا، پکا پکا اس پہ یہ لفظ نعوذ باللہ منافق اس پہ درج ہو جائے گا۔ جمعے کی نماز چھوڑنا اہل ایمان کی علامات میں سے گویا نہیں ہے، یہ منافقین کی علامات میں سے۔ کتنی جگہوں پہ جمعے جاری ہوتے ہیں، باہر بازار کھلے ہوتے ہیں۔ اتنی جرت کسی زمانے میں لوگ عام نمازوں کے لیے بھی نہیں کرتے تھے، اب جمعے کے حوالے سے بھی ایسی جرت نعوذ باللہ شروع ہو گئی۔ ایک دوسری بات، 5 افراد ایسے ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، پڑھیں ہو جائے گا لیکن ان پر لازم نہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے جمعہ پڑھے۔ فعلیہ الجمعہ یوم الجمعہ، الا، مگر 5 آدمی اس سے مستثنیٰ ہے، الا مریض، ایک آدمی بیمار ہے۔ بہت سارے بیمار بڑا افسوس مناتے ہیں کہ بس ہائے میں جمعے سے رہ گیا، میں جمعے میں نہیں جا سکتا۔ بھئی آپ بیمار ہو، انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہوئے اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ پر جمعہ میں حاضر ہونا، جمعہ میں شریک ہونا لازم نہیں ہے۔ اس مریض کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کہ ہائے تمہارا جمعہ بھی رہ گیا۔ جو صحت مند بار گھومتے پھر رہے ان کی فکر کی جائے، جو مریض ہے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کوئی بات، لیکن پڑھے گا تو ہو جائے گا۔ او مسافر، مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ او امراتن، عورت پر بھی جمعہ لازم نہیں ہے۔ او صبین، بچے پر بھی نہیں ہے۔ او المملوک، اور نمبر 5 غلام پر بھی نہیں ہے۔ یہ 5 افراد ایسے ہیں ان کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے۔ مسافر آدمی بھی اگر جمعہ پڑھے گا ہو جائے گا، نہیں تو اپنی 2 رکعت نماز پڑھے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ جا سکتا۔ جمعے کے دن کی 5 خصوصیات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ نمبر 3، اسی دن آدم علیہ السلام کو جہنم سے نکالا گیا ہے۔ نمبر 4،
چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جو آدمی جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر سے مغرب ہے، بعض کہتے ہیں کہ امام جمعے کے لیے بیٹھے تو نماز کے اختتام تک کا وقت ہے، بعض کہتے ہیں فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس اشراق تک کا وقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف میں روایت ہے، التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبة الشمس۔ اس حدیث کے مطابق عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت بہت قیمتی ہے، اس میں آدمی بیٹھ کر دعائیں مانگے، درود شریف پڑھے، تلاوت کرے کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 5 فیہ تقوم الساعہ، قیامت بھی اسی دن قائم کی جائے گی۔ تو یہ 5 خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، اس کائنات میں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، دنیا کا آغاز اس سے ہوا ہے، اور سب سے آخری پھر قیامت آ جائے گی۔ تو جمعے کے دن کو یہ عظمت حاصل ہے کہ آغاز بھی اسی دن ہوا ہے اس کائنات کا، اور اختتام بھی اسی دن ہوا۔ سو جمعے کے دن جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، نمبر 2 جمعے کے دن غسل کرے، نمبر 3 خوشبو لگائے، نمبر 4 صاف ستھرے کپڑے پہنے، نمبر 5 مسواک کرے، نمبر 6 مسجد میں جلدی جائے، بلکہ اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ ناخن کاٹے، جسم کے زائد بال صاف کرے، مونچھیں صاف کرے، اور پھر مسجد میں نہا دھو کے جلدی پہنچ جائے۔ خطبہ سنیں، اس دوران کوئی بات چیت نہ کرے، درود شریف کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا پہلا درجہ ادنا یہ ہے کہ 300 دفعہ پڑھو، درمیانی درجہ یہ ہے کہ 1000 دفعہ پڑھو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، جمعے کے دن سورۃ الدخان کی تلاوت کی جائے، جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، اور جمعے کے دن آدمی وقار کے ساتھ مسجد میں آئے، اور جلدی پہنچ جائے تو نوافل میں لگ جائے، درود شریف پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ یہ جمعے کے دن کرنے کے کام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے، اس میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے ہم مسجد میں جلدی آتے ہی نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جمعے کے دن خطبہ شروع ہو پھر آتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن جلدی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کے برابر قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے، جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آئے گا گائے کے برابر، جو تیسری گھڑی میں آئے گا بکری کے برابر، جو چوتھی گھڑی میں آئے گا مرغی کے برابر، جو 5ویں گھڑی میں آئے گا اس انڈے کے برابر۔ یہ اوقات کی 5 یہ گھڑیاں ہیں، پہلی گھڑی میں یہ اجر، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، 5ویں میں۔ اور جب اذان ہو جاتی ہے حدیث میں ہے فرشتے نامہ اعمال لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اب آنے والا جمعے کی فضیلت سے محروم ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی ہے جو جمعے کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں مگر جمعے کی فضیلت ان کو نہیں ملتی، کیونکہ وہ تو اذان کے بعد آئے، فرشتوں نے نامہ اعمال لپیٹ لیا، بس فرضیت ادا ہو جاتی ہے لیکن فضائل سے محروم رہتے ہیں۔ جمعے کے دن کی ایک دوسری کوتاہی ہمارے یہاں یہ ہے کہ غسل کا اہتمام کر کے آئیں گے پھر بھی مسجد میں وضو کر رہے ہوں گے۔ جمعے کے دن جب آپ نے غسل کیا ہے تو ایسے وقت میں غسل کرنا چاہیے کہ اسی غسل سے آپ جمعے کی نماز پڑھیں، درمیان میں آپ کو وضو کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے، اور یہاں پر تو بلا ضرورت لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔
غسل کیا ہوا ہے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ وضو نہیں ہوا پھر سے کر رہے، یہ اسراف ہے، اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ آپ غسل کے ضمن میں وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ غسل کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھیں۔ ایک آخری جو کوتاہی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جمعے کے دن بہت سارے لوگ جلدی آتے ہیں مگر کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں، کوئی امام کے قریب ممبر کے قریب نہیں بیٹھتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ممبر کے قریب بیٹھنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جمعے کی نماز کے بعد صفیں پھلانگتے ہوئے جلد از جلد بھاگنا یہ غلط بات ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے۔ سنتیں پڑھے بغیر صرف فرض پڑھے اور بھاگ گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔